اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید جو ہے نا، یہ عید الفطر، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ اس میں انسان جب عید ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ شرک نہ کرتا ہو اور کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اس کے انعامات بتائے ہیں۔ صدقہ فطرانہ، یہ جو ہے نا جیسے نماز میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے تو نماز کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اسی طرح صدقہ فطرانہ بھی دیا جائے تو روزوں میں کوئی کمی پیشی ہے تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطرانہ ادا کرنا نہایت ہی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار اتنا ہی بنتا ہے، اتنا ہی دیں، جتنا اس میں ہو سکے اتنا دیں۔ جتنا بھی زیادہ صدقہ فطرانہ ادا کریں گے تو اتنی ہی آپ کے پلڑے میں نیکیاں پوری ہوں گی۔ اس حدیث کو ہم انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فطرانہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ فطرانہ ادا کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے۔ اگر فطرانہ حلال کے پیسوں سے ادا کیا گیا ہوگا تو اگر لوٹ مار والا پیسہ ہو یا بدنیتی والا پیسہ ہو یا دل میں دینے والی بدنیتی ہو یا کچھ اور قسم کا پیسہ ہو تو اس سے فطرانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلے واضح بات ہے۔ وہ حلال، چاہے کپڑا دو، چاہے کچھ بھی دو، یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی فطرانہ دو، جو کچھ آمیز ہو رمضان شریف میں یہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دوزخ کے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر اچھا مال دے، نیک نیتی سے لوگوں کی مدد کرے تو دوزخ سے وہ شخص نجات پا جائے گا۔ اس کے روزے مقبول ہو جاتے ہیں۔ صدقہ ادا کرنے سے، فطرانہ ادا کرنے سے روزے جو ہیں اس کے مقبول ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نماز میں سجدہ سہو ہے، اگر وہ سجدہ سہو کیا جائے تو نماز کی کمی پیشی اللہ رب العزت پوری کر دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ روزوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح نماز میں کمی پیشی کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، اور جس طرح سجدہ سہو سے نماز کی کمی پیشی مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح صدقہ فطرانہ ادا کرنے سے اور تراویح کی نماز ادا کرنے سے روزوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اور تو ہمارے کہتے ہیں نا لوگ کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار پڑھی تراویح یا 2 بار پڑھی پھر چھوڑ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے کمی پیشی کی تھی۔ اگر ہم کام کاج نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، تو ہمیں تراویح کی جو نماز ہے یہ باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے، باقاعدگی سے۔ وہ پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ رمضان شریف میں جتنی ہم عبادت کریں گے اتنی گناہوں کی بخشش بنے گی عبادت۔ کیونکہ نیکیاں تمام برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ نیکی جو ہوتی ہے نا، اس طرح برائی کو ختم کرتی ہے جس طرح لکڑی کو آری کھاتی ہے، اور برائی نیکیوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جس طرح آری
لکڑی کو کھاتی ہے. روزہ بھی رکھا ہے، آنکھوں کا خیال نہ کیا، زبان کا خیال نہ کیا، تو اس سے روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور بھوک اور پیاس کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کو بھوک کے سوائے کچھ نہیں ملتا. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. روزہ بھی ہم رکھیں تو دیکھیں کہ حلال کے پیسوں کا رکھیں، حلال کے رزق سے کھا کر رکھیں روزہ، تو یہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی شرک کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ نیکیوں کا باعث نہیں بنتی. صدقہ فطرانہ ادا کرنے والا جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. جو صدقہ فطرانہ ادا کرتا رہتا ہے روزوں میں تو وہ اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ دوسرے فرائض بھی ادا کرے. مائی باپ کی خدمت کرنا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یتیموں غریبوں کا خیال رکھنا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے گوانڈ میں پڑوسی آپ کا بھوکھا ہے، کوئی شے نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور تم خود روزہ رکھ لو، اچھا کھانا کھا کر روزہ رکھ لو، تو یہ بھی گناہ ہے. رمضان میں آس پاس والے جتنے لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے، اور دنوں میں بھی رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان شریف کا خیال رکھا جائے، اور دنوں میں بھی خیال رکھا جائے. اور وہ اپنی قبر سے امن و امان کی حالت میں اٹھے گا، صحیح سلامت اٹھے گا. اس کے پورے سال کی نیکیاں اعمال مقبول ہو جاتے ہیں. پورا سال جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ سب مقبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے. قیامت کے دن اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی. جو روزے دار ہوں گے، اچھا روزہ رکھا ہوگا، گالی گلوچ نہ کرتے ہوں گے، بدخوئی غیبت سے بچتے رہے ہوں گے، حسد سے بچتے رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شفاعت واجب ہو جائے گی. پرصراط سے اس کا گزر بجلی کی چمک کی طرح ہوگا، بجلی کی چمک کی طرح. پرصراط دوزخ کے اوپر رکھی جائے گی، تیز تار سے بریک ہوگا اس کا راستہ. تو اس کا جو سفر ہے یہ 500 سال کا رہا ہے، پرصراط کا 500 سال کا رہا ہے. اس کی نیکیاں کا پلڑا وزنی ہوگا. جو نیکیاں کرے گا وہ پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا، بدیاں کم ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا. اللہ رب العزت بدبختی سے، جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان سے بچائے، ان سے پناہ طلب جاتے ہیں اللہ رب العزت سے. ان کی کہ دیکھو یہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے، گنتی کے دن ہوتے ہیں 30 یا 29، تو اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. رمضان جو ہے یہ صبر سکھاتا ہے، اسی لیے زمین آسمان روتے ہیں، انسان کے غم میں روتے ہیں، ملائکہ بھی روتے ہیں، ہر چیز روتی ہے کہ انسان کی بخشش کا دن گزرتے جا رہے ہیں. تو ہم صبح اٹھتے ہیں، بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو گلی سے یا آگے پیچھے سے گزرے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں شرم ہونی چاہیے کہ رمضان شریف میں اندر بیٹھ کے بھی کھانا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، دھوکہ دینا. ہر مسلمان ایک انصاب پر صدقہ فطرانہ واجب ہے، ایک توازن ہے. اور تو ہم جو ہے نا اس چیز سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی صدقہ خیرات صدقات
دے وہ حق حلال کا ہو۔ اور یہ بھی میں واضح آپ کو کرتا چلوں کہ صدقہ فطرانہ ہر چیز وہی قابل قبول ہوگی اللہ رب العزت کو جو اس نے اپنے ہاتھ سے حلال کی کمائی کی ہوگی اور شرک نہ کرتا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ حلال کا صدقہ کر رہا ہے یا حرام پیسے کا کر رہا ہے۔ حرام کی مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا مطلب ہے سود کا پیسہ ہے، مثال کا اس کا خطرہ وقتی تو لوگوں کو اس سے راحت مل جاتی ہے، مگر یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اس کی ذات کی کوئی ذات نہیں، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے دوزخ میں ڈال دے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں ٹوک سکتا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔